السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ ہر روز ہے روز عاشوراء، ہر شہر ہے شہر کربلا، فضائیں غم حسین میں سوگوار ہیں، قریہ قریہ گلی گلی حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ ظالم و جابر یزید کے خلاف 72 حق پرستوں، بچوں اور خواتین کے احتجاج کا دائرہ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ روز روز عاشوراء، ہر شہر ہے شہر کربلا، عباس کا پرچم ہاتھ میں ہے، عباس کا پرچم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کربلا والوں کا ذکر عام ہے، کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر جنہوں نے اپنے لہو سے دین محمدی کی آبیاری کی۔ آج انہی چمکتے ستاروں کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار ہے، حسین حسین کی صداؤں سے فضا سوگوار ہے۔ حسین یہ صدا یا حسین، تجھ کو لئیوں نے ستایا حسین، حسین حسین حسین۔ 10 محرم 61 ہجری کو نماز فجر کے ساتھ ہی کربلا میں حق و باطل کا مارکا ہوا۔ دشت بے مروت میں حق پرستوں کی 72 رکنی حسینی فوج کا مقابلہ طاقت کے نشے میں چور فوج یزید سے تھا۔ یزید کی قیادت میں باطل قوتیں دین محمدی کا چہرہ مسخ کر رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہر صورت بچانا چاہتے تھے۔ عصر عاشور تک یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں، بھانجے، بھتیجوں اور بیٹوں کو شہید۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے بھی لوٹ لے گی۔ خانوادہ رسالت پر باطل قوتوں کی جانب سے ڈھائے گئے مظالم پر بچے بڑے کیا سب ہی سوگوار ہیں۔ ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور کے جلوس منزل کی جانب گامزن ہیں۔ مجالس عزا بھی برپا کی جا رہی ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر طرف یا حسین کی صدائیں ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی۔ آج فرزندان اسلام انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سمیت شہدائے کربلا کی یاد میں لاہور میں یوم عاشور پر شبیہ علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس تاریخی نثار حویلی سے کل رات برآمد ہوا، جو آج شام کربلا گام شاہ پہنچ کر الوداع ہوگا۔ جلوس کے دوران عزاداروں کی نوحہ خوانی اور گریہ ازاری بھی جاری ہے۔ کراچی کا محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس سے پہلے علامہ شاہ حسین نقوی نے مجلس پڑھائی۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ ایرانیہ حسینیہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ حق و باطل کے مارکہ کربلا کی یاد میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ میں علم، شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ مرکزی ماتمی جلوس رحمت اللہ چوک سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا
شام میں اختتام پذیر ہوگا۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کی مناسبت سے علم، شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہو کر منزل کی طرف گامزن ہے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداران شریک ہیں اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پشاور میں بھی یوم عاشور پر ماتمی جلوس، تعزیے، شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم کے جلوس اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ پشاور میں 10 محرم کا پہلا جلوس امام بارگاہ سید علی شاہ رضوی سے برآمد ہو کر منزل کی جانب گامزن ہے۔ دوسرا جلوس قدیم ترین امام بارگاہ حیدر شاہ سے برآمد ہو کر اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کا پہلا حصہ امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالقدیر رانا سے۔ جی عبدالقدیر بتائیے گا۔ آج بالکل ملک کے دوسرے شہروں کی طرح کراچی میں بھی یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں مجالس اور ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ شہر میں جو ہے یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے، جو کہ کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے اندر جو ہے عزاداران کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر سے یوم 10 محرم الحرام کے اس جلوس میں عزادار شریک ہیں، اور جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کو زبردست خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دی، انہیں پرسہ پیش کیا جا رہا ہے سید الشہداء کو۔ اس وقت کچھ عزاداران میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی جو قربانی ہے آج یوم عاشور ہے، کیا ہمیں آج یہ درس دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی جو دی ہے یہ اخوت اور بھائی چارے کے لیے دی ہے، اس میں کسی کا یہ نہیں ہے کسی مذہب کے لیے، انسانیت کے لیے قربانی ہے۔ اور آج آپ لاکھوں کا مجموعہ دیکھ رہے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، دوسری مذاہب ہندو بھی ہوں گے، کرسچن بھی، کہ امام حسین کسی اکیلے کے نہیں ہیں۔ امام نے پیغام پہنچایا کہ میں انسانیت کے لیے ہوں، اور یہ یوم عاشورہ ہم سب کو اسی جذبے سے منانا چاہیے، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے یہ ہمارے لیے راہ ہے، مشعل راہ ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تعداد میں زندگی ہمارے اولاد، ہمارے بچے، جس طرح ہمارے بزرگان دین کرتا ہے، ہمارے بزرگ کرتا ہے، ہم انشاءاللہ اس طرح ہی خود جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ اور اس موقع پہ صرف ایک پیغام کہوں گا کہ حکومت وقت کو، کہ حکومت وقت یہ دیکھ لے مجمع، یہ جتنی بارشیں آ جائیں، جتنا کرونا آ جائے، بالکل جو چیزیں ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم SOP بھی استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں تمام SOP کے ساتھ ہیں، ہم تمام چیزیں کرنے کے تیار ہیں، ہمیں امام حسین سے نہ روکا جائے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ ایک عزادار میرے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ اسلام کی سربلندی اور آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ آپس میں باہمی اتحاد و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں اتفاق رکھیں۔ اور یہی نہیں، کراچی میں جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر بھی ماتمی جلوس اور مجالس جو ہیں وہ برپا کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالقدیر رانا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ راولپنڈی کے ماتمی جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے، ہر کسی کا اظہار عقیدت مختلف ہے۔ ماتمی جلوس میں شرکت کے لیے کسی نے علم خود تیار کیا تو کسی نے شاعری کے ذریعے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ سیرش خان رپورٹ کریں گی۔ راولپنڈی کے ماتمی جلوس میں کوئی علم اور تعزیوں کے ساتھ شریک ہوا تو کوئی نذر و نیاز اور لنگر کا اہتمام کر کے پہنچا۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے شہدائے کربلا کو یاد کرتا رہا۔ جلوس کے لیے بزرگ خواتین نے بھی خود علم تیار کیے اور شہدائے کربلا سے عقیدت کا اظہار کیا۔
بعض افراد نے شاعری کے ذریعے شہدائے کربلا کے کارناموں اور قربانیوں کی یاد تازہ کی. ہر دعا کرتی ہے ہر رنج کے افسانے کی، درد سہنے کی، الم سہنے کی، غم کھانے کی، کلمہ گویو یہی ایک بات ہے تڑپانے کی، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا. عزاداروں کا کہنا ہے کہ ماتمی جلوس ہوں یا مجالس، شہدائے کربلا کے روزوں کی شبیہات ہوں یا علم اور تعزیوں کی تیاری، یہ سب شہدائے کربلا کو یاد کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے طریقے ہیں. یہ سبیلنگ، یہ زداری، یہ مجالس، موسم داری سب کربلا لوگوں کی یاد ہے نواسے رسول کی. عزاداروں کا کہنا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے لڑی گئی سب سے بڑی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں. کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، راولپنڈی. الذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب. راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں کی جانب رواں دواں ہے. جلوس میں عزاداران کی بڑی تعداد شریک ہے. جلوس اس وقت پرانا قلعہ پہنچ چکا ہے. مزید جانتے ہیں سہیل راجہ سے. جی سہیل، بتائیے گا. بالکل یوم عاشور کا مرکزی جلوس جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے ڈگی ہوئی چوک کے قریب پہنچ چکا ہے. اگر ہم بات کریں مرکزی جلوس جو ہے صبح 12 بجے تیلی ملہ امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہوا تھا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کالج روڈ، ٹرنک بازار سے راجہ بازار اور راجہ بازار سے فوارہ چوک جو ہے وہ پرانے قلعہ چوک کے قریب جو ہے جلوس پہنچ چکا ہے. جلوس میں عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے، اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں کی جو دین سر بلندی کے لیے جو قربانیاں دی گئی ان کو جو ہے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اگر ہم پرسہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جلوس اس ٹائم جو ہے وہ فوارہ چوک پر موجود ہے، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے زائرین جو ہے وہ جلوس میں شریک ہے. علم اور شبیہ ذوالجناح جھولا علی اصغر علیہ السلام بھی جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بھی برآمد کیا گیا ہے. اس موقع پر جو ہے خواتین، بچے، بزرگ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زیارت کر رہی ہے اور تبرکات کی بھی زیارت کر رہی ہے، جبکہ نواخوانی، ماتمداری اور امام حسین علیہ السلام کے کو پرسہ دیا جا رہا ہے، امام زمان علیہ السلام کے پرسہ دیا جا رہا ہے. خواتین، بچوں کی بڑی تعداد جو ہے جلوس میں موجود ہے. جلوس اس وقت جو ہے وہ فوارہ چوک پہنچ چکا ہے. فوارہ چوک سے آگے جلوس جو ہے وہ گامزن ہوگا اپنے منزل کی طرف، اور رات گئے جو ہے وہ قدیمی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا. جی بہت شکریہ سہیل راجہ. راولپنڈی کے ماتمی جلوس میں کربلا کے کمسن شہید شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کی شبیہ بھی برآمد کی جاتی ہے. بچے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کی شبیہ سے خاص عقیدت رکھتے ہیں. کربلا شہزادہ علی اصغر کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے. شہدائے کربلا کی ناقابل فراموش قربانیوں کی یاد کربلا کے کمسن شہید علی اصغر کے جھولے کے بغیر نامکمل ہے. 6 ماہ کے پیاسے علی اصغر نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی اور کربلا کے سب سے کمسن شہید کہلائے. شہدائے کربلا کی یاد میں نکالے جانے والے ماتمی جلوسوں میں ننھے علی اصغر کے جھولے کی شبیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے اور بچوں کی توجہ کا مرکز ہے. عقیدت مند بچے کہتے ہیں کہ ننھے شہزادے کی قربانی نے حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ میں بچوں کا کردار بھی ناقابل فراموش بنا دیا. انہیں شہادت دی اتنے چھوٹے بچے سے ہم کبھی بھی نہیں بول پائیں گے. سب سے چھوٹے شہید 6 مہینے کے شہید بچے تھے، ان کی یاد ہم ہمیشہ مناتے رہتے ہیں. 6 ماہ کے علی اصغر تھے، ان کی یاد میں یہ جھولا نکلتا ہے، ان کی یاد میں لوگ منتیں مانتے ہیں اپنے بچوں کی. عزادار عقیدت و احترام سے جھولے کی زیارت کرتے اور منتیں مانتے ہیں. شہزادہ علی اصغر میدان کربلا کے سب سے کمسن شہید ہیں. عزادار کہتے ہیں کہ کمسن شہید کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، راولپنڈی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. پشاور میں یوم عاشور پر شبیہ ذوالجناح کے 12 جلوس برآمد ہوئے. کون کون سے جلوس اختتام پذیر ہوئے اور کون سے جلوس اپنے منزل کے جانب گامزن ہیں، یہ جانتے ہیں عدنان شاہد سے. جی عدنان شاہد، بتائیے گا.
جی بالکل، دیکھیے یوم عاشورہ کے موقع پر پشاور اور گرد و نواح میں 12 شبیہ ذوالجناح کے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ سب سے پہلا مرکزی شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ آغا مصطفیٰ رضوی سے صبح 11 بجے برآمد ہوا، جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آغا مصطفیٰ پر جا کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اسی طرح اگر دوسرے جلوس کی بات کریں تو وہ امام بارگاہ علمداد سے برآمد ہوا، جو چرچ روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اخندزادہ پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ اسی طرح تیسرا اور مرکزی شبیہ ذوالجناح کا جلوس آغا مصطفیٰ جعفری سے جو ہے وہ برآمد ہوا، جو کہ کوچی بازار، قصہ خوانی اور کوہاٹی سے ہوتا ہوا واپس اپنی ہی امام بارگاہ پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طرح جو دیگر جلوس ہیں شبیہ علم اور شبیہ ذوالجناح کے، وہ بھی اپنے مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ سب سے آخری میں جو سب سے بڑا اور شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس ہے وہ امام بارگاہ فضل علی شاہ سے برآمد ہو چکا ہے، جو کہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ یہ بھی اب سے کچھ دیر بعد جو ہے مختلف علاقوں سے یا اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ نماز مغرب سے قبل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جلوس میں ایک بڑی تعداد میں عزاداران حسین جو ہے وہ موجود ہیں، جو کہ سینہ کو بھی زنجیر جنی کر کے کربلا کے شہداء کو پرسہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ صرف جو بڑے ہیں وہ جو ہے زنجیر زنی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ جو چھوٹے بچے عزادار ہیں وہ بھی ان جلوسوں میں موجود ہیں اور وہ بھی عزاداری کرنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں پر جو ہے جو سبیلیں ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں، جن میں عزاداروں کو دودھ، شربت اور پانی جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو بہترین انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پولیس کی بھاری نفری کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے جو موبائل فون سروس ہے وہ 9 محرم الحرام سے بند کی گئی تھی، اور آج یوم عاشور کے موقع پر بھی موبائل سروس جو ہے وہ جزوی طور پر بند ہے۔ اسی طرح جلوس جو ہیں وہ پرامن طریقے سے جو ہیں اور واپس اپنی اپنی امام بارگاہوں کی طرف جو ہیں وہ گامزن ہے۔ جلوس ختم ہو جانے کے بعد جو ہے شام جو غریبہ ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ جی شکریہ عدنان شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلوچستان بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امام بارگاہ نچاری علمدار روڈ کوئٹہ سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شہداء قبرستان پہنچا۔ عبدالغنی کاکڑ کی رپورٹ دیکھیے۔ غریب زغرا کی غربت سنو اے غیل ازاں، غریب زغرا نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس علمدار روڈ پر واقع امام بارگاہ نیچاری سے برآمد ہوا۔ جلوس کی قیادت بلوچستان شیخ کانفرنس کے صدر سید داؤد آغا اور دیگر علماء کرام کر رہے تھے۔ علم، تعزیے اور شبیہ ذوالجناح کے 29 سے زائد ماتمی دستوں پر مشتمل جلوس کے شرکاء کے لیے روٹ کے مختلف مقامات پر مشروبات کی سبیلوں اور لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جلوس میں شامل عزادار راستے میں شہداء کربلا کی یاد میں سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ اس دوران کورونا SOPs کا بھی خیال رکھا گیا اور منتظمین کی جانب سے مختلف مقامات پر شرکاء میں ماسک تقسیم کیے گئے۔ جلوس کے شرکاء اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے میزان چوک پہنچے تو وہاں علماء کرام نے شرکاء سے خطاب کیا اور واقعہ کربلا میں دین حق کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی اور بعد میں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ کوئٹہ میں مرکزی ماتمی جلوس میں مچ اور دیگر علاقوں سے آنے والے 900 سے زائد عزاداروں نے بھی شرکت کی۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس شہداء قبرستان علمدار روڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یوم عاشور پر سندھ بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے جلوس اپنی اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ حیدرآباد اور نواب شاہ کے مرکزی جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نواسہ رسول کو پرسہ پیش کر رہی ہے۔ جلوس میں شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم سمیت دیگر تبرکات شامل ہیں۔ سندھ بھر میں مرکزی جلوس کے علاوہ مجالس اور چھوٹے بڑے جلوس بھی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔
روڑی کا قدیمی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے، جس میں شہر کے چھوٹے بڑے جلوس شامل ہو رہے ہیں۔ جلوس کے شرکا نواخوانی اور ماتمداری کر کے نواز رسول کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ سندھ کے شہر حالہ، بٹشاہ، مٹیاری اور سعید آباد میں 170 جلوس برآمد ہوئے۔ بٹشاہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا مولا امام بارگاہ سے برآمد ہو کر منزل کی جانب گامزن ہے۔ خانپور مہر میں کربلا کے شہیدوں کی یاد میں برآمد ماتمی جلوس رواں دواں ہیں۔ جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بنو عاقل کی امام بارگاہ سے برآمد ماتمی جلوس بھی مقررہ راستوں پر رواں دواں ہیں۔ گوٹکی سمیت ضلع بھر سے 81 چھوٹے بڑے ماتمی جلوس منزل کی طرف گامزن ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں شہر شہر امام علی مقام کے چاہنے والوں کی پرساداری جاری ہے۔ کربلا کے دشت میں دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کی شہر شہر کریا کریا یادیں تازہ ہو گئی۔ عزاداران امام حسین کی جانب سے دیگر صوبوں کی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ میں یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ در بطول اڈا پسروریاں سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مکمل ہوا۔ ضلع بھر میں 78 چھوٹے بڑے شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے۔ ڈسکا میں یوم عاشور کی مناسبت سے ذوالجناح اور تعزیے کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں میں دودھ اور پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ کمالیہ میں یوم عاشور کے 21 جلوس اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ تمام جلوس مرکزی امام بارگاہ ایوان حسین سے برآمد ہو کر مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ عارف والا، صادق آباد، وہاڑی، گجراوالا، اکاڑا میں بھی عاشقان حسین عزاداری کر رہے ہیں۔ کریا کریا لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ میاں والی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس ذوالجناح وادی اسلام سے برآمد ہو کر اپنی منزل امام بارگاہ قصر بطول کی جانب رواں دواں ہے۔ ضلع بھر میں 70 جلوس برآمد ہوئے۔ میاں چنو میں 10 محرم الحرام کے جلوس میں شہدائے کربلا کی یاد میں جھولا علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا میاں چنو پہنچ کر مکمل ہوا۔ جلوس کی راستوں میں جگہ جگہ مشروبات اور ٹھنڈے پانی کی سبیلوں سمیت لنگر نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دین اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک پتن، تاندیا والا، کہرول پکا، منڈی بہاؤدین، پھالیا میں بھی عزاداری اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے جو مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوئے۔ چنیوٹ سمیت ضلع بھر میں 92 جلوس، جبکہ ٹوبٹیک سنگھ، حافظ آباد، جلال پور، بھٹیاں، جہانیاں، پیر محل، خانیوال، چول حمزہ سمیت پنجاب بھر میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچے۔ آزاد کشمیر کی فضا بھی آج حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کے لال کے غم میں سوگوار ہے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مجالس عزا اور جلوس برپا ہیں۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ آزاد کشمیر کے کونے کونے سے بھی مارکہ کربلا اور تا قیامت حق اور باطل میں فرق کرنے والے امام عالی مقام اور ان کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے ان کے پیاروں اور ساتھیوں کو انتہائی عقیدت سے پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فلک بوز پہاڑوں کی وادی گلگت بلتستان میں بھی حضرت امام حسین کے چاہنے والے گھر گھر گلی گلی قریہ قریہ غم حسین منا رہے ہیں۔ امامیہ مسجد آغا سید ضیاء الدین رضوی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے اور اسی مقام پر مکمل ہوگا۔ واقعہ کربلا میں ہر دل سوگوار ہے، درد مند دل کو متاثر کرتا ہے، بچے ہوں یا مریض یا پھر معذور، وہ بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم قربانی پر پرسہ پیش کرنے جلوسوں میں شریک ہوئے۔ امام علی مقام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ماتمی جلوسوں میں شریک ہو کر جگر گوشہ بطول کی پرساداری کر رہے ہیں۔ ان میں بچے بھی شامل ہیں جو اپنے انداز سے عزاداری کر رہے ہیں۔ عاشور کے جلوسوں میں بزرگ خواتین ویل چیئرز پر بھی شریک ہوئیں اور کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ماتمی جلوس میں شرکت کر کے عقیدت کا اظہار کیا۔ بیمار گوڑے دی تکلیف ہے، مینوں موڑے دی تکلیف ہے، مگر سید شہداء دی اتنی قربانی ہے، اتنی کہ میرے بچے بھی قربان ہو جان تے مینوں پرواہ دے۔
اس عقیدے نے نال اسی اتنے آنے ہیں۔ بیمار کربلا کا ذکر ہو اور بیمار نہ پہنچے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماتمی جلوس میں ٹانگ سے معذور عزادار بھی نظر آئے جو جذبہ حسینی سے سرشار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کی پرسہ داری کے لیے آئے ہیں۔ نواسہ رسول کو پرسہ دینے والا دن ہے تو میں گھر میں سکون سے نہیں ٹھہر سکا۔ اس جذبہ عقیدت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بیساکھیوں کا سہارا لے کر آج 9 محرم کے مرکزی جلوس اسلام آباد G6 میں شامل ہوا ہوں۔ ذکر حسین کی راہ میں زمانے کی سختیاں یا صحت کی خرابی بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے بیمار، ویل چیئر، معذور، بیساکھیوں کے سہارے اور بچے اپنے والدین کے ساتھ جلوس میں شریک رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کراچی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں خواتین بھی ہمراہ ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ شہزادہ معین رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نکلنے والے ماتمی جلوس میں معذور خواتین بھی موجود تھیں۔ ویل چیئر پر جلوس میں آنے والی ان خواتین کا کہنا ہے کہ یوم عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنے اور ان سے اپنے عقیدت و محبت کے اظہار کا دن ہے۔ یوم عاشور مسلمانوں کے لیے پیغام یہ دیتا ہے کتنی وبائیں آ جائیں غم حسین سلامت رہے۔ اب کرونا سے اتنا ڈرایا گیا لیکن دیکھیں آج حسین کا غم منانے کے لیے لوگ کیسے آئے۔ آج ہم جناب رسول خدا کی حضور ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے نواسے کو بھوکا پیاسا 3 دن رہ کے 6 ماہ کے بچے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ نواسہ رسول نے باطل کے سامنے ڈٹ کر دین اسلام کو زندہ کیا۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ امام حسین نے قربانی دی، بہت زیادہ سارا گرانہ لٹا دیا ہے۔ امام حسین کو شہید کر دیا، بڑا غم کا دن ہے۔ 10 محرم کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ جلوس میں شریک عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی جانثار ساتھیوں کے لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے افسردہ چہروں، بھیگی آنکھوں کے ساتھ جلوس میں شریک تھی۔ آج 10 محرم حرام کے حوالے سے یہاں پر مرکزی جلوس نکالا جا رہا ہے اور یہاں پر جہاں پر عام طبقے کے لوگ شامل ہو رہے ہیں جلوس میں، وہاں پر جو ہے جسمانی معذور افراد بھی شریک ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین فیضان خان کے ساتھ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادوں کی قربانی کو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی انتہائی عقیدت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک جانب جہاں عزادار غم حسین علیہ السلام میں نڈھال ہو کر ان برگزیدہ ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، وہیں سماجی تنظیموں کی جانب سے بھی سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سمیت دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ 1 محرم الحرام سے ہی شروع ہو جاتا ہے جو 10 محرم تک جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں جگہ جگہ لنگر و نیاز کے ساتھ سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں بھی مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ سبیل کا اہتمام کرنے والوں کا کہنا تھا کہ سبیل شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد دلاتی ہے، اس لیے وہ ہر سال محرم الحرام میں سبیل کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پانی اور شربت سے لوگوں کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، عزادار ہوتے ہیں جو جلوس میں آتے ہیں، عزادار
اور وہ یہاں سے شربت سبیل کے طور پہ پانی اور شربت لیتے ہیں. جو یہاں پر عزاداران گزرتے ہیں ان کے لیے سبیل لگاتے ہیں. مرکزی جلوسوں کے علاوہ شہر بھر میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلیں لگائی گئیں. کیمرہ مین اصغر حسین کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی. کربلا کے پیاسوں کی یاد صدیوں بعد بھی تازہ ہے. امام علی مقام علیہ السلام کے چاہنے والے آج بھی پیاسوں کی پیاس بجھانے کا جذبہ رکھتے ہیں اور سبیل لگاتے ہیں. سہرش خان کی رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد میں شہدائے کربلا کی یاد میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئیں. عقیدت مند کہتے ہیں واقع کربلا حق و باطل کا سب سے بڑا مارکا ہے. شہدائے کربلا کی یاد میں پانی اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگانا باعث ثواب ہے. یہ کربلا کی یاد میں سبیل لگائی جاتی ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے امام حسین کا نام زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. آج بھی بہت سے یزید ہیں جو یزید بنے ہوئے اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے جو ہے نا یہ ہم سارا کام کر رہے ہیں. یزید مت بنے، انشاءاللہ حق ہمیشہ حق ہی رہے گا اور باطل ہمیشہ باطل ہی رہے گا. ان کے جسم میں پیاس 3 دن پیاسا رکھا گیا، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم سبیل اور امام کو یہ پانی اور لنگر کھلاتے ہیں ان کی یاد میں. امام حسین نے قربانی دی ہے، اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ سبیل لگاتے ہیں. حضرت امام حسین کی یاد میں یہ سبیل لگائی جاتی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی لگاتے رہیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ سبیل لگاتی رہیں. عقیدت مندوں کا مزید کہنا تھا کہ کربلا میں بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی بھوک، پیاس اور موسم کی سختیاں برداشت کی. شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلیں لگانے کا سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی یاد میں محرم الحرام کے پہلے 10 دن پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور پیاسوں کو سیراب کیا جاتا ہے. سہیل راجہ کی رپورٹ دیکھیں گے. کربلا کی پیاس سے کون واقف نہیں. 2 محرم سے لے کر شہادت امام حسین علیہ السلام تک حسینی لشکر کا پانی بند کر دیا گیا تھا. پیاس کی اس شدت سے نسبت سے سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. آل رسول کی ان مشکلات اور پیاس کو یاد کر کے ہر سال جلوس کے راستوں اور گلی محلوں میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں. سبیلوں سے پیاس بجھاتے ہیں اور شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے گلی گلی جگہ جگہ سبیلیں کا بہت ہی پیارا اہتمام کیا جاتا ہے. کی یاد جو ہے نا وہ حضرت امام حسین صاحب کے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو وہاں پہ ان کا پانی، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے آج اس کو اتنے اہتمام سے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ان کی یاد میں یہ سبیلیں لگاتے ہیں، لنگر دیتے ہیں اور بچوں کو، بڑوں کو، سب کو ان کی یاد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے. شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت کے مختلف طریقے ہیں. ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے. سبیل بھی ان میں سے ایک ہے. کوئی دودھ سے تیار کر کے مشروب پلاتا ہے، تو کوئی شربت، تو کوئی چائے. جلوس کے راستے ہوں یا گلی محلے، ہر جگہ سبیلوں کا زور و شور سے اہتمام کیا جاتا ہے. آخر میں سجدے میں اپنا سر کٹا کر اور اسلام کو بچایا، اور بے شک یہ سب اسلام کے لیے تھا اور کسی وجہ سے. امام حسین علیہ السلام کو بھوک پیاس پہ شہید کیا گیا تھا. ان کے جو 71 ساتھی تھے، کربلا کے ٹوٹل 72 شہید ہیں. 72 شہیدوں کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا. اس لیے سبیلیں لگاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام کو پیاس پہ شہید کیا گیا ہے. آل رسول نے بھوک اور پیاس کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دیں، اس کی مثال نہیں ملتی. محرم کی سبیلیں اسی لازوال قربانی کی یاد میں لگائی جاتی ہیں. یوم عاشور پر عاشقان حسین علیہ السلام جگہ جگہ سبیلیں لگا کر شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. کیمرہ مین عمران حیدر کے ساتھ سہیل راجہ، سچ ٹی وی، راولپنڈی. محرم الحرام کے دوران عقیدت مندوں کی جانب سے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں. لاہور کے موچی گیٹ پہ لگائی جانے والی سبیل 24 گھنٹے پیاسوں کو سیراب کرتی ہے. زین نقوی رپورٹ کریں گے. سبیل حسین، سبیل حسین، سبیل حسین، سبیل حسین، چلے آؤ 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 سبیل. موچی گیٹ کے محلہ شیعہ کو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے. محلہ شیعہ میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جو 200 سال سے کربلا کے تشنا لبوں کی یاد میں سبیل کا اہتمام کرتا ہے. شیخ محمد علی بنا کہتے ہیں کہ ان کے پردادا نے محلہ شیعہ میں 200 سال قبل سبیل کا اہتمام کیا تھا، جسے انہوں نے آج تک جاری رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے پردادا کے وقت کی ہے
इसको 200 साल हो गया, मौलाना स्वयं करके फिर सबील उठाते हैं। शेख मोहम्मद अली बुन्ना कहते हैं कि 200 साल कबल सबील के लिए उनके परदादा ने 14 आने खर्च करके तांबे से बना बर्तन खरीदा था, जिस पर सबील हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कंधा है। मेरे परदादा ने 14 आने ली थी, 14 आने दी मोहल्ला शरीफ में आते थे, इसके सवाल को सबील नजर नहीं आई, तो 24 घंटे हम तब भी इधर रहते हैं। मुझे मौलाना देते जाना, मैं काम करते जाना। सबील का एहतमाम करने वाले कहते हैं कि मोहल्ला शिया में ये सबील 24 घंटे जारी रहती है। सबील की सजावट का सामान भी इंडिया से खरीदा गया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। अस्सलामु अला इसहाक़ अल्लज़ी जअल अल्लाहु अन्नुबुव्वत फी दुर्रियतिही। अस्सलामु अला याक़ूब अल्लज़ी रद्द अल्लाहु अलैहि बसरहु बिरहमतिही। अस्सलामु अला यूसुफ अल्लज़ी नज्जाहु अल्लाहु मिनल जुब्बि बिअज़मतिही। अस्सलामु अला मूसा अल्लज़ी फलक़ अल्लाहुल बहर लहु बिक़ुदरतिही। अस्सलामु अला हारून अल्लज़ी ख़स्सहु अल्लाहु बिनुबुव्वतिही। अस्सलामु अला शुअैबिन अल्लज़ी नसरहु अल्लाहु अला उम्मतिही। अस्सलामु अला दाऊद अल्लज़ी ताब अल्लाहु अलैहि मिन ख़तीअतिही। अस्सलामु अला सुलैमान अल्लज़ी ज़ल्लत लहुल जिन्नु बिइज़्ज़तिही। अस्सलामु अला अय्यूब अल्लज़ी शफ़ाहु अल्लाहु मिन इल्लतिही। अस्सलामु अला यूनुस अल्लज़ी अंजज़ अल्लाहु मज़मून इदतिही। अस्सलामु अला उज़ैरिन अल्लज़ी अहयाहु अल्लाहु बअद मैततिही। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया, गहरे बादल छा गए, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी, जिसके मुताबिक शहर में गरज चमक के साथ आज और कल बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया था और इस वक्त कराची भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फिर दाखिल हो चुका, गहरे बादल छाए हुए हैं। आपको बताएं कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया, गहरे बादल छा गए, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई के मुताबिक शहर में गरज चमक के साथ आज और कल बारिश होने का इम्कान। दश्ते बेमुरव्वत में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पर्दे के ज़ामिन अपने भाई अब्बास अलैहिस्सलाम को बहुत याद किया। काश अब्बास न मारे जाते, 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 काश अब्बास न मारे जाते। दोनों बाजू वो शहनशाह वफा के थामे, लाश अब्बास पे शबीर बुका करते थे, भाई तुम बाद हमारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते। इस तरह लगती नाक पर के कलेजे पे सिला
نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ مانگی تھی بابا نے دعا، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلوین کی صدا، ہے شیر نستانے ہے ابا، ہے شیر نستانے ہے ابا، ہے شیر نستانے ہے، اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیکھتی ہوں بھیا میں تو آئی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، ہے شیر نستانے ہے۔ رخصت امام حسین علیہ السلام کے وقت کی منظر کشی شاعر نے کس طرح کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ گزارے ہوئے سر جھکائے ہوئے چین رو کر کہا الوداع الوداع، مسافر بہن تیرا حافظ خدا، الوداع 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 الوداع، لے کے بالی سکینہ کو کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع، لے کے بالی سکینہ کو کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع الوداع،
एक एक लाश बे सर से आई सदा ऐ शहे करबला बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।